جب موت آئے گی تو یقین جانیں کہ کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا۔ آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے کہ جنازہ لائیں۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے کہ میت کو قریب کر دیں۔ آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ مال، حسب و نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ دنیا اس قدر زیادہ حقیر ہے کہ جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے۔ آپ پر غم کرنے والوں کی 3 اقسام ہوں گی۔ نمبر 1، جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ نمبر 2، آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ نمبر 3، آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا، وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو اپنی یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی اور وہ ہے آخرت۔ آپ سے زائل ہو جائے گا آپ کا حسن، مال، صحت، اولاد۔ آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے۔ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے، اس لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ نمبر 1، فرائض۔ نمبر 2، نوافل۔ نمبر 3، پوشیدہ صدقہ۔ نمبر 4، نیک اعمال۔ نمبر 5، تہجد کی نماز۔ نمبر 6، اور اچھے اخلاق کی طرف، شاید کہ نجات ہو جائے۔ مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان بھی ہے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کر لوں یا میں روزہ رکھ لوں یا میں حج اور عمرہ کر لوں۔ مفسرین کرام کہتے ہیں میت صرف صدقے کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم اثرات اور ثواب کو دیکھتی ہے۔ لہٰذا برادران اسلام، دنیا میں جیتے جی زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کا ہم اہتمام کریں، اور بہترین چیز جس کا آپ ابھی صدقہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے وقت میں سے 10 سیکنڈ ہیں۔ آپ خیر خواہی اور اخلاص کی نیت سے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات سننا بھی صدقہ ہے، اور اپنے دوستوں تک اچھی بات پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ اس تقریر کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی کروانے کی کوشش کریں گے تو قیامت والے دن اسے اپنے ترازو میں پائیں گے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے نصیحت کیجئے، کیونکہ یقیناً نصیحت جو ہے وہ ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ ہمارا یہ پیغام صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے پیارے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔